رات کا پچھلا پہر تھا اور فضا میں ایک عجیب سی وحشت رقص کر رہی تھی۔ میرے سامنے کھڑے سیدھا سادہ شخص کے پھٹے ہوئے جوتوں سے رس کر بہتا ہوا لہو فرش پر جم چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نوٹوں کی گٹی کسی بھیانک اور سنسنی خیز رات کی گواہی دے رہی تھی جس نے میری پوری ہستی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں ملتان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم گھر میں صرف 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور میں گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہماری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک تقدیر نے کڑا امتحان لیا۔ اماں ابا ہمارے بچپن میں ہی ایک ہولناک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ ابا کا اپنا ایک چھوٹا سا ادویات کا کاروبار تھا جو ان کی اچانک وفات کے بعد عارضی طور پر میرے چچا سنبھال رہے تھے۔ چچا نے ہماری پرورش تو کی لیکن ان کا رویہ ہمیشہ کاروباری اور نفع نقصان سوچنے والے انسان جیسا رہا۔ انہوں نے ہمیں کبھی وہ محبت نہیں دی جو یتیم بچوں کا حق ہوتی ہے۔ جیسے ہی میرا بھائی بڑا ہوا اس نے حالات کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ چچا نے اپنا حصہ الگ کیا اور ہمارا حصہ پوری ایمانداری سے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد پورے گھر کی خاص طور پر میری ذمہ داری مکمل طور پر میرے بھائی کی سربراہی میں آ گئی۔ میرے بھائی نے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے ادویات اور کھاد کی ڈسٹریبیوشن کا کام ملتان کی مارکیٹ میں اس محنت سے شروع کیا کہ چند ہی سالوں میں اس کا شمار شہر کے کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ میرا بھائی مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ صرف میرا بڑا بھائی نہیں بلکہ میرا سب سے اچھا دوست اور محافظ بھی تھا۔ بھائی نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری ہر جائز اور ناجائز ضد پلک پلک جھپکتے پوری کی جاتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ میری بھابھی ایک نہایت سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ وہ مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح چاہتی تھیں۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار اور پرسکون تھا۔ میں بھی بھابھی کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اسی طرح دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میری تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے شہر کے مشہور یونیورسٹی سے ماسٹرز میں داخلہ لیا۔ میں نے فیشن اور جدید رجحانات کو اپنائے ہوئے اپنی یونیورسٹی کی زندگی کا بھرپور لطف اٹھایا۔ میری سوچ بہت آزاد اور ماڈرن تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میری مٹھی میں ہے اور میں جو چاہوں گی مجھے مل جائے گا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں اکثر میں اور میری سہیلیاں بیٹھ کر اپنے خوابوں پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میری دوست نادیہ اکثر مجھ سے پوچھتی کہ رمشا تم کیسا جیون ساتھی چاہتی ہو؟ میں بڑے فخر سے مسکرا کر جواب دیتی کہ میرے ہونے والا شوہر کوئی عام انسان نہیں ہوگا۔ وہ بہت پڑھا لکھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ وہ بڑی سی چمکدار گاڑی میں آئے گا اور مجھے شاندار محل جیسے گھر میں بیاہ کر لے جائے گا۔ میں اپنے حسن، اپنی ڈگری اور اپنے بھائی کی دولت پر بہت غرور کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی شہزادی سے کم نہیں اور کسی عام انسان کے لائق ہی نہیں۔ میں نے جیسے ہی اپنا ماسٹرز اچھے نمبروں سے مکمل کیا تو گھر میں جشن کا سما تھا۔ بھائی بہت خوش تھے۔ اسی شام بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ صوفے پر بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں ہنستی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی جان آپ اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ آج تو میری کامیابی کا دن ہے۔ میں نے ان کا بازو پکڑتے ہوئے لاڈ سے پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور میری طرف مڑ کر نہایت نرمی سے بولے، رمشا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ میں چونک گئی اور دھیان سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ بھائی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو اور زندگی کے اچھے برے کو سمجھتی ہو۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی پسندیدہ شخص ہے یا کوئی ایسا لڑکا ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بلا جھجک بتا دو۔ میں تمہارا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا بہترین دوست بھی ہوں۔ میں تمہاری خوشی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ اس وقت مجھے اچانک اپنے ابا کی وہ بات یاد آئی جب میں بہت چھوٹی تھی۔ ابا اکثر محبت سے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتے، بیٹا یاد رکھنا، جو بیٹیاں ماں باپ اور بڑے بھائیوں کے سامنے سر جھکا لیتی ہیں اور اپنی من مانی نہیں کرتی وہی لڑکیاں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے واقعی کوئی لڑکا پسند نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سے لڑکے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے لیکن میرا معیار اتنا اونچا تھا میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ بس کچھ خواب تھے جنہیں دیکھنا ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے اور میں بھی ایسے ہی خواب دیکھتی تھی۔ کوئی خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ میں نے اپنی شادی کا مکمل فیصلہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بھائی پر چھوڑ دیا اور مسکرا کر بولی، مجھے کوئی پسند نہیں ہے بھائی جان۔ جہاں آپ میری شادی کریں گے اور جس شخص کو آپ میرے لیے چنیں گے میں اسی سے شادی کر لوں گی۔ مجھے آپ کی پسند پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ بھائی نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے خوشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب آگے تقدیر کا کھیل شروع ہوا۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک بزرگ تشریف لائے جو دیکھنے میں بہت سادہ اور غریب لگ رہے تھے۔ وہ ہمارے ابا کے بچپن کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک دن وہ بھائی سے ملے تو انہوں نے گلے لگا کر پرانی یادیں تازہ کی۔ چائے پیتے ہوئے انکل نے اچانک ایسی بات کہہ دی جس نے میرے بھائی کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے بھائی کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے دروازے پر آئے ہیں۔ انکل نے گہری سانس بھر کر بتایا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے ابا سے
पक्का वादा किया था जैसे ही इनका बेटा बड़ा होगा और अब्बा की बेटी बड़ी होगी तो वो अपने बेटे का रिश्ता इनकी बेटी को दे देंगे। भाई ये सुनकर शदीद हैरान रह गए, क्योंकि इन्हें इस वादे के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि अंकल सच कह रहे हैं, क्योंकि अब्बा बाकी अपने दोस्त से बेहद मोहब्बत करते थे। भाई गहरी सोच में पड़ गए। इन्हें याद आया कि मैंने फ़ैसला मुकम्मल तौर पर इन पर छोड़ दिया है, और दूसरी तरफ अब्बा की ज़बान और इनके वादे का मान रखना भी एक दीनी और अखलाकी फ़र्ज़ था। वो नहीं चाहते थे कि इनके मरहूम बाप का कोई वादा झूठा पड़े, लेकिन असल मसला कुछ और था जिसने भाई को अंदर से हिलाकर रख दिया था। अंकल का बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो बमुश्किल मैट्रिक पास था और एक फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करता था। इसका रहन सहन हमारे मेयार के करीब भी नहीं था, जबकि मैं आला तालीम याफ्ता, खूबसूरत और फैशनेबल लड़की थी। मेरा ख़यालात जदीद और आज़ाद थे। मेरा और इस लड़के का कोई जोड़ नहीं था, हम दो मुख्तलिफ दुनिया के वासी थे। भाई ने कई रातें जाग कर गुजारी। उन्होंने भाभी से भी मशवरा किया कि क्या किया जाए। भाभी भी अब्बा की इज़्ज़त और वादे के हाथ में थी। बिला हर जज्बात और फ़र्ज़ की जंग में बाप के वादे की जीत हुई। भाई ने अब्बा के इस दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरा लहंगा शहर के सबसे मशहूर डिज़ाइनर से तैयार करवाया गया। मैं खुशियों में उड़ रही थी। मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन बाब शुरू होने वाला है। मेहंदी की रात मैंने बहुत डांस किया और सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि हकीकत क्या है। अगले दिन बारात आई। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा निकाह एक अजनबी शख्स से पढ़ा दिया गया। मैंने खुशी खुशी कबूल है कहकर कागजात पर दस्तखत कर दिए। रुखसती का वक्त आया तो मैं भाई के गले लगकर बहुत रोई। भाई की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इनके आंसू में कोई और कहानी छुपी थी जो मैं इस वक्त पढ़ने से कासिर थी। मुझे रोते धोते एक गाड़ी में बिठाकर रुखसत कर दिया गया। गाड़ी का सफ़र तवील होता जा रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जब गाड़ी रुकी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। एक बहुत ही तंग और खस्ता हाल गली थी। इर्द गिर्द के मकानात बहुत छोटे और बसीदा थे। मेरा दिल एकदम से दहक गया। मैंने सोचा शायद रास्ता भटक गए हैं, लेकिन ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और मुझे उतरने का इशारा किया। मुझे एक नहायत ही छोटे और कम रोशनी वाले घर में ले जाया गया। घर की दीवारों का रंग उखड़ा हुआ था, सेहन बहुत तंग था। मेरी सांस रुकने लगी। मुझे एक छोटे से कमरे में बिठा दिया गया जिसकी सजावट इंतहाई मामूली और सस्ती थी। मेरे ख्वाबों का महल एक लम्हे में टूट कर बिखर गया। ये मेरी शादी की रात थी। पहली दफ़ा मैंने अपने शौहर को देखा। मेरा सारा जिस्म गुस्से और मायूसी से कांप रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला और वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ, इसे देखकर मैं लफ्जी तौर पर साकत रह गई। वो सादा और सस्ते कपड़ों में मुलबस एक आम सा नौजवान था। इसका रंग सांवला था और चेहरे पर कोई खास कशिश नहीं थी। इसकी शख्सियत बिल्कुल सादा थी। वो किसी भी ज़ाविये से मेरे वो ख्वाबों का शहज़ादा नहीं था जिसके लिए मैंने इतनी तैयारियां की थी। इसे देखते ही मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा। मेरे अंदर एक लावा सा बनने लगा जो किसी भी वक्त फट सकता था। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैं बेड से यकदम खड़े होते हुए ज़ोर से चिल्लाई। मेरी आवाज़ में इतनी तलखी थी कि वो कदम रोक कर वही खड़ा हो गया। कौन हो तुम और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने अपना भारी दुपट्टा पीछे की तरफ झटकते हुए जहरीले लहजे में पूछा। वो मेरे इस अचानक हमले पर पूरी तरह घबरा गया। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आप गलत समझ रही हैं। इसने मेरी तरफ नज़रें झुकाते हुए इंतहाई कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या गलत समझ रही हूँ? बकवास बंद करो अपनी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने इसकी बात काटते हुए हकारत से कहा, मैं ही आपका शौहर हूँ। इसने फ़र्श की तरफ देखते हुए जवाब दिया। इसका ये जुमला किसी बम की तरह मेरे दिमाग में गूंज गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा भाई मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक कभी नहीं कर सकता। मैं बेसाहता चिल्लाई। आज पहली दफ़ा मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ी और नाकाबिले माफ़ी ज़्यादती की है। सारी रात में बैठी करवट करवट करवटें बदलती रही और वो शख्स मेरे हाथ के इशारे पर फर्श पर तकिया रखकर चुपचाप सोता रहा। ये वो ज़िंदगी नहीं थी जिसके मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने झिंझलाकर गुस्से से अपना भारी दुपट्टा खींचा और ज़ोर से पाँव पटकती हुई बेड से नीचे उतरी। मेरी जूती की तेज़ आवाज़ से वह एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा और परेशानी से इधर उधर देखने लगा। आप उठ गई हैं? मैं आपके लिए नाश्ता और गर्म चाय लेकर आता हूँ। इसने फर्श से उठते हुए और अपने कपड़े झाड़ते हुए इंतहाई आजिज़ी से कहा। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश और एहतमाम था। मुझे मुझे जो मुझे इसकी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मुझे तुम्हारे गंदे हाथों की कोई चीज़ नहीं चाहिए। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से और आइंदा मुझसे बात करने की जुर्रत मत करना। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल बांधे हुए इंतहाई दरश्त और जहरीले लहजे में जवाब दिया। मेरा खून खोल रहा था और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस घर की हर चीज़ को आग लगा दूँ। वो मेरे इस तल्ख़ और जुल्माना रवैये पर एक लम्हे के लिए साकत रह गए। इसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी दुख भरी चमक उभरी, लेकिन इसने पलट कर कोई सख्त जवाब नहीं दिया। वो सर झुकाए बगैर कुछ कहे खामोशी से कमरे का बसीदा दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। मैं वही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, खुद को अपने नसीब को कोसती रही। आज मेरा वलीमा था और मुझे इस गरीब से घर में दुल्हन बनकर बैठना था। शीशे में अपना उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे खुद पर तरस आने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला और एक पुरानी सी सिल्वर की ट्रे में चाय का कप और सस्ते बिस्किट रखे अंदर आया। इसने नहायत एहतियात से कदम बढ़ाते हुए वो ट्रे मेरे सामने रख दी।
آپ کو صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا، رات کو بھی آپ نے غصے میں کچھ نہیں کھایا تو بھوکی رہیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی۔ اس نے میری طرف براہ راست دیکھے بغیر دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی فکر تھی جو مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ مجھے نفرت ہے تمہاری اس منحوس شکل سے اور تمہارے لائے ہوئے اس سستے اور گھٹیا کھانے سے۔ میں نے پورے غصے سے میز پر رکھی ٹرے کو زور سے ہاتھ مارا، چائے اچھل کر دور جا گری اور کپ ٹوٹ گیا۔ گرم چائے فرش پر بکھر گئی اور بسکٹ مٹی میں مل گئے۔ اس نے حیرت سے گرتی ہوئی چیزوں کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑے خاموشی سے سمیٹے اور کپڑے سے فرش صاف کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لوں۔ یہ کیسا انسان ہے جو میری اتنی بڑی بدتمیزی پر بھی غصہ نہیں کر رہا؟ اس کا یہ سکون میرے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ اگلے دن ولیمے کا ایک چھوٹا سا فنکشن تھا جو اسی چھوٹے سے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا۔ باہر گلی میں صبح سے شور مچا ہوا تھا اور سستے سے کنات لگا دیے گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ میرے سینے میں آگ لگ گئی۔ میری بھابھی بائی کے ساتھ میری یونیورسٹی کی امیر اور ماڈرن سہیلیاں بھی آنے والی تھیں۔ میری سہیلیاں یہ سب دیکھ کر میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ میں نے غصے سے اپنے بال نوچے اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ یہ کیسا ولیمہ تھا؟ دھوپ میں کنات لگا کر اور سستیل پلاسٹک کی کرسیاں بچھا دی گئی تھی۔ میری تو اپنی سہیلیوں میں ہمیشہ کے لیے ناک کٹ جائے گی۔ میں نے سارا دن رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میں نے کمرے سے باہر نکلنے اور تیار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر دوپہر کے وقت بھابھی کمرے میں آئی اور مجھے بائی کی عزت کا واسطہ دینے لگی۔ بھابھی کی منتوں اور بائی کی عزت کا خیال کر کے میں نے ایک بھاری اور قیمتی جوڑا پہنا اور زبردستی خود کو تیار کیا۔ شیشے میں خود کو سجا ہوا دیکھ کر مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ جب شام کو مہمان آنا شروع ہوئے تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سر جھکائے سستی سی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میری سہیلیاں نادیہ اور سارا جب قیمتی کپڑے پہننے اندر داخل ہوئیں تو ان کی آنکھوں میں واضح حیرانی اور ارد گرد کے ماحول کے مذاق اڑانے والے تاثرات تھے۔ رمشا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ اور میں نے باہر دیکھا ہے تمہارا شوہر مہمانوں کو کھانا پیش کر رہا ہے۔ جس کے کپڑوں پر سالن گرا ہوا ہے وہی تمہارا شوہر ہے نا؟ نبیلہ نے میرے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے انتہائی طنزی اور چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میرے چہرے کا رنگ شرم سے سرخ ہو گیا اور میری آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے غصے سے کہا، تم لوگ یہاں کھانا کھانے آئی ہو یا میرا مذاق اڑانے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ اور یہاں سے جاؤ۔ اس دن مجھے اپنے بھائی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے اپنے بھائی کو اشارے سے ایک طرف بلایا اور انہیں خالی کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا زبر ٹوٹ چکا تھا۔ یہ ڈھونڈا آپ نے میرے لیے اس بکاری اور ان پڑھ انسان کے ساتھ میری خوبصورت زندگی باندھ دی آپ نے۔ میں نے اپنے آنسو بے دردی سے پوچھتے ہوئے بھائی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا، رمشا خدا کے لیے آہستہ بولو، باہر مہمان بیٹھے ہیں اور وہ لڑکا تمہارا شوہر ہے، تم کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو؟ بھائی نے گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے مجھے چپ کروانے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور ندامت کے آثار تھے۔ آپ پر اندھا اعتماد کیا تھا میں نے، اپنی زندگی کا فیصلہ اور اپنی مرضی آپ پر چھوڑ دی۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، کیسے بھائی؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے بھڑکتے ہوئے جہنم میں دھکیل دیا میں نے ان کا کالر پکڑتے شدت سے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی حالت دیکھ کر نمی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ نرمی سے چڑھایا اور مجھے زبردستی تھوڑے پر بٹھایا۔ اب مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ میں آپ پر ایک بڑی بوجھ تھی، اس لیے آپ نے اتنی جلدی میری جان چھڑوائی اور مجھے دھکے دے کر ایک ایسے انسان کے ساتھ باندھ دیا جس کا میرے ساتھ دور دور تک کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر انتہائی تلخ اور چبھتا ہوا الزام لگایا۔ بھائی مجھے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھو رمشا، میری بات غور سے سنو، تمہارا شوہر بہت اچھا اور شریف انسان ہے، وہ دل کا بہت سچا ہے، اس نے ایک لفظ تمہارے خلاف نہیں کہا، وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، تم اسے ایک موقع تو دو۔ دیکھو اس کے دل کے اچھے ہونے کا کیا کروں میں؟ اچار ڈالوں اس کا جب اس کی شکل ہی اچھی نہیں، جب اس کا سوسائٹی میں کوئی معیار ہی نہیں؟ مجھے اس کی ذات سے، اس کی غریبی سے اور اس کی جہالت سے نفرت ہے۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میری یہ متکبرانہ بات سن کر بھائی مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ ان کے چہرے پر نرمی کی جگہ ایک عجیب سی سختی آ چکی تھی۔ یہ ابا کا فیصلہ تھا اور میرے باپ نے اپنے دوست سے کیا ہوا آخری وعدہ تھا۔ میں تم جیسی لڑکی کی جھوٹی انا کی خاطر اپنے مرے ہوئے باپ کو جھوٹا نہیں کر سکتا، بھائی نے دو ٹوک الفاظ میں حتمی انداز میں کہا۔ ابا کے اس پرانے فیصلے کے سامنے میں اپنی پوری زندگی قربان کر دوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا اس گھر میں، میں بکریوں کی طرح ہنکی جا رہی ہوں۔ میں بہت روئی اور فرش پر بیٹھ کر داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میری آواز سن کر بھابھی بھی اندر آ گئی اور مجھے چپ کروانے لگی۔ میں نے بھائی کے ساتھ اسی وقت واپس جانے کی ضد کی، لیکن بھائی نے سختی سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہی میرا گھر ہے اور مجھے یہی جینا مرنا ہے۔ کیونکہ مجھے غصہ بھائی پر تھا، لیکن جس انسان کے ساتھ اور جس کے غریب گھر میں اب رہ رہی تھی، اس انسان سے میں بے حد اور پاگلوں کی طرح نفرت کرتی تھی۔ اس کی ہر چیز، اس کی آواز، اس کے چلنے کے انداز سے مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔
جب وہ غلطی سے بھی میرے قریب آتا تو مجھے اس کے وجود سے گھن محسوس ہوتی۔ اس کے سستے کپڑوں سے آنے والی پسینے کی بو مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماڈرن لڑکی تھی، وہ ایک کم پڑھے لکھے اور سادہ انسان تھا۔ میں نے اسے ذلیل کرنے اور اس کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ولیمے کے بعد گزرنے والے دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں نے اس چھوٹے سے کمرے کو اپنا قید خانہ بنا لیا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی ڈیوٹی کے لیے فیکٹری چلا جاتا اور میں سارا دن بیڈ پر پڑی رہتی یا اپنے موبائل فون پر اپنی سہیلیوں سے اس کی شکل اور اس کی غریبی اور اس کے گھر والوں کی برائیاں کرتی رہتی۔ جب وہ شام کو تھکا ہارا اور پسینے میں شرابور گھر آتا تو میں جان بوجھ کر اس سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی تاکہ اس کا سکون برباد کر سکوں۔ یہ گیلا تولیہ یہاں بیڈ پر کیوں رکھا ہے تم نے؟ تم ساری زندگی جاہل ہی رہو گے۔ تمہیں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے غصے سے تولیہ اٹھا کر پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے زمین پر گرا ہوا تولیہ اٹھاتا ہوا مسکرا کر کہتا، مجھے معاف کر دیں رمشا بیگم، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ پورا خیال رکھوں گا۔ آپ غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کی ہر بات اور اس کی برداشت کرنا میرے غصے کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ میں اس پر طنز کے تیر چلاتی لیکن وہ اس سے زیادہ میرا خیال رکھتا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا۔ میرے سوتے وقت گھر میں کوئی شور نہ ہونے دیتا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا، کوئی بھی بلا وجہ میرے کمرے کی طرف نہ آئے۔ میرا دوپہر اور رات کا کھانا وقت پر میرے کمرے میں لے آتا، صاف ستھرے برتنوں میں کھانا سجا کر لاتا۔ یہ لیں آپ کا کھانا، کھا لیں، آپ نے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو آپ کمزور ہو جائیں گی۔ وہ نہایت ادب سے کہتا، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو اور یہاں سے جاؤ، میرا دم گھٹتا ہے تمہاری موجودگی میں۔ میں نے منہ پھیر کر تکبر سے جواب دیا اور وہ عجیب قسم کا صابر انسان تھا، اسے میری کسی کڑوی بات کا برا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن وہ میرے لیے بازار سے خاص طور پر سیب لے کر آیا۔ اسے کہیں سے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے سیب پسند ہیں۔ اس نے سیب دھو کر کاٹ کر ایک صاف پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے پیش کیے۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کو سیب پسند ہیں، میں خاص طور پر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کھا کر دیکھیں، بہت میٹھے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ کر دیا ہو۔ میں نے بازاری سے پلیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میرے اندر کی ساری کرواہٹ زبان پر آ گئی۔ تمہیں میں ہی ملی تھی شادی کرنے کے لیے، کیا پوری دنیا میں کوئی اور نہیں تھی؟ کیا میں اندھی ہو گئی تھی یا تم اندھے تھے جو میرا رشتہ مانگنے آ گئے؟ میں نے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی لیکن وہ خاموش رہا۔ تم جیسے انسان کے لیے دنیا میں لڑکی کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی بھی غریب لڑکی تم سے شادی کر لیتی، تم اپنی اوقات میں رہتے تو بہتر تھا۔ تم نے آسمان کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ میں نے اس کی غریبی اور شکل کا بدترین مذاق اڑایا، پلیٹ کو ہاتھ مار کر اچھال دیا۔ سیب کے ٹکڑے کمرے میں بکھر گئے۔ تمہارے یہ اونچے خواب میں کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی، تم میرے لائق نہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہو۔ میں نے غصے سے اسے دھمکی دی اور خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ غصہ، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے جھک کر فرش پر بکھرے ہوئے سیب کے ٹکڑوں کو آہستہ آہستہ اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، جیسے میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اس کی اس پرسکون مسکراہٹ نے میرے اندر جلتی آگ کو مزید بھڑکایا۔ میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس حد تک گر جاؤں گی کہ شہزود تنگ آ کر ہاتھ جوڑ کر مجھے اس گھر سے نکالے گا اور مجھے طلاق دے گا۔ میں اسی انسان کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ سیب والے واقعے کے بعد میرے اندر کی نفرت ایک زہر بن چکی تھی اور اس گھر کی بسیدہ دیواروں میں مجھے ہر وقت کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میرا پارا اس کی اس خاموش اور پرسکون فطرت کو دیکھ کر مزید ہائی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کمبل کو غصے سے پیچھے ہٹایا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے بالکل سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں غصے کی سرخ لکیریں تیر رہی تھی اور میرا سارا جسم ایک انجانی وحشت سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت اور دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ میری اس اچانک بات پر چونک گیا اور اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولا، میں آپ کو لے جاؤں گا، آپ تیار ہو جائیں، ہم مل کر چلتے ہیں، لیکن شام کو آپ میرے ساتھ واپس آ جائیں گی۔ اس کی اس بات پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی زہریلے اور کرخت لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی اور نہ ہی مجھے اس غریب خانے میں واپس آنا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں اور میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ یہ میرا فیصلہ کن انداز دیکھ کر خاموش ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور اپنا پرانا سا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور غصے سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری ایک آواز پر مجھے اس عذاب سے نکالنے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ جیسے ہی بھائی نے فون اٹھایا میں نے رونا شروع کر دیا، بھائی جان مجھے یہاں سے لے جائیں، میں اس انسان کے ساتھ مزید ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور اپنی آواز میں درد پیدا کرتے ہوئے کہا، رمشا کیا ہو گیا ہے؟ تم صبح صبح کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھائی کی آواز میں پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک
नागवार से सहती भी थी। यहाँ मेरा दम घुटता है भाईजान, और मुझे शहद से घिन आती है। मैंने रोते हुए अपने दिल के बात कही। मैं सोच रही थी कि भाई अभी गाड़ी निकाल कर मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही भाई का जवाब सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इनका लहजा बर्फ़ की तरह सर्द और पत्थर की तरह सख्त था। रिमशा, तुम इस घर में ब्याह कर गई हो और अब वही तुम्हारा घर है। भाई ने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा जिसने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें इतना अच्छा और शरीफ शौहर मिला है जो तुम्हारी हर बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रहा है। भाई की इस बात ने मेरे सारे गरूर को तोड़ कर रख दिया। अगर तुम तलाक लेकर इस घर में आओगी तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। भाई ने इंतहाई सख्ती से अपना हतमी फैसला सुना दिया और फ़ोन बंद कर दिया। मैं हाथ में फ़ोन पकड़े खामोशी से बैठ गई। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और आंखों से आंसू खुश्क हो गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वही भाई है जो कल तक मेरी एक छींक पर पूरा घर सर पर उठा लेता था। आज इसी भाई ने मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े मसले पर मुझे यूं तनहा और बेसहारा छोड़ दिया था। कमरे की खामोशी मुझे डरा रही थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं चारों तरफ से ऊंची दीवारों में कैद होती जा रही हूँ। अब मैं खुद इससे तलाक नहीं मांगूंगी। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए दांत पीस कर दिल ही दिल में अहद किया, बल्कि ये शख्स मुझे खुद तलाक देगा और हाथ जोड़कर मुझे इस घर से निकालेगा। मैंने एक खतरनाक इरादा करते हुए अपने आप से वादा किया, फिर तो भाई मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे जब वो खुद मुझे छोड़ेगा। मैं इस शख्स को पूरी दुनिया और भाई की नज़रों में बुरा बनाऊंगी और इसे तलाक लेकर रहूंगी। ये कहते हुए मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अब अपनी हिकमत अमली बदलूंगी। मैं जितना इसे तंग करती हूँ अब इससे भी ज़्यादा तंग करूँगी और इसकी ज़िंदगी अजीरन बना दूँगी। मैंने सोच लिया था कि मैं इसके सब्र का ऐसा इम्तिहान लूँगी कि वह खुद हार मान जाए। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था और हर चीज़ मेरे मांगने से पहले ला कर देता था। इसकी यही अच्छाई मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई। वो किसी तरह भी मुझे कोई मौका नहीं दे रहा था मैं इसकी किसी हामी को बुनियाद बनाकर इससे जान छुड़वा सकूं। वो एक मशीन की तरह काम करता और मेरी हर गाली का जवाब मुस्कुराहट से दे देता। मैंने बेड पर लेट कर गौर से सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाए। सोचते सोचते मेरे जहन में अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त नबीला का ख्याल आया। मैंने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाया, अपनी बेस्ट फ्रेंड नबीला को कॉल की। नबीला वही लड़की थी जो पहले भी मेरे शोहर की बुराइयां करके मेरे गुस्से को हवा देती थी। हेलो नबीला, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं इस घर में पागल हो जाऊंगी, मैंने फ़ोन मिलाते ही रोते हुए कहा। क्या हुआ रिमशा, तुम रो क्यों रही हो? इसने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नबीला ने फ़ौरन मेरे हक़ में बोलते हुए मेरे शोहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, तुम इतनी खूबसूरत और मॉडर्न लड़की हो और इस शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रही हो? नबीला की बातों ने मेरे अंदर के गुरूर को मज़ीद हवा दी। वो कह रही थी वो एक मामूली शक्ल सूरत का इंसान है और तुम्हारा इसके साथ कोई मैच ही नहीं बनता। नबीला ने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा। मैं इसकी हमदर्दियाँ समेटते हुए मज़ीद रोने लगी और बोली कि मेरे भाई ने मुझे वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। मुझे कोई हल नहीं नज़र आ रहा, मैं इस अज़ाब से कैसे जान छुड़वाऊँ? मैंने नबीला के सामने अपनी मुकम्मल बेबसी ज़ाहिर कर दी। तुम परेशान मत हो रिमशा, हर मसले का कोई न कोई हल होता है। नबीला ने बड़ी चालाकी से मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम एक काम करो, इस पर भारी खर्च डाल दो ताकि वो अंदर से टूट जाए। नबीला की इस तजवीज़ ने मेरे अंधेरे दिमाग में एक रोशन किरण पैदा कर दी। वो खुद ही मजबूर होकर तुम्हें तलाक दे देगा क्योंकि इतनी इसकी औकात ही नहीं। नबीला ने इंतहाई शैतानी और कारगर मशवरा दिया। तुम इससे ज़्यादा पैसे मांगो और इस पर खर्च का बोझ डाल दो। मुझे इसकी बात बहुत शानदार लगी और मैंने दिल ही दिल में अपने मुतालबात की एक लंबी फ़हरिस्त तैयार कर ली। मैं जानती थी इसकी तनख्वाह बहुत मामूली है और वो घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलाता है। और कल शाम को जब वो थका हारा घर वापस आया, मैंने इसे कमरे में बुलवा लिया। वो दरवाजे के पास खड़ा था, इसके चेहरे पर दिन भर की मशक्क़त की स्याही और थकन आया थी। मैंने इसे कहा कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी रिमशा बेगम, हुक्म करें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी? इसने नहायत अदब से पूछा। मुझे महीने के 30,000 रुपये अलग चाहिए। मैंने बगैर किसी तमीद के इसके सर पर जैसे भारी पत्थर मार दिया ताकि मैं अपनी शॉपिंग कर सकूँ और अपने कपड़े और जूते खरीद सकूँ। मैंने इंतहाई डिठाई से कहा क्योंकि मैंने हमेशा अपने भाई के घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी थी। मैंने इसे इसकी औकात याद दिलाने के लिए अपने भाई की अमीरी का हवाला भी दिया। अगर तुम ये खर्च बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे खुले दिल से तलाक दे दो। मैंने इसे सीधा साधा ब्लैकमेल करते हुए अपनी शर्त इसके सामने रख दी। मैंने ये सब इसे तंग करने और इसकी अना को कुचलने के लिए किया। मुझे पूरा यकीन था कि वो इतनी बड़ी रकम सुनकर गुस्से से पागल हो जाएगा और मुझ पर हाथ उठाएगा या फिर तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन वो अजीब साबर और नरम दिल इंसान था। इसने मेरी ये नामुमकिन और ज़ुल्माना शर्त सुनकर ना कोई गुस्सा किया और ना ही अपनी मजबूरी बयान की। इसने खामोशी से सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे लगा कि शायद वो अंदर से टूट गया है और अब तलाक के कागजात बनवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर महीने की पहली तारीख को वो 30,000 रुपये मेरे हाथ पर ला कर रख देता। इसने मुझे हैरत के समंदर में डाल दिया था। वो सुबह सवेरे जब फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता तो मुझे पैसे दे देता और मुस्कुरा कर कहता, ये ले रिमशा बेगम, आप बाज़ार जाकर अपनी पसंद की शॉपिंग करें। वो इतने सुकून से ये बात कहता जैसे वो किसी बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो।
اور 30,000 اس کے لیے معمولی رقم ہو۔ آپ کو کسی بھی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے مزید کہتا، تمام ضروریات زندگی پوری کرنا میرا فرض ہے اور میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا۔ وہ یہ باری جملہ بڑی آسانی سے ادا کر کے فیکٹری چلا جاتا اور میں بستر پر بیٹھی کرنسی کے نوٹوں کو دیکھتی رہتی۔ اس دن بھی مہینے کی پہلی تاریخ تھی جب سردیوں کی صبح کا آغاز ہوا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر سیدھا میرے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں پیسوں کی گٹھی تھی۔ اس نے مجھے 30,000 روپے دیے اور اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ میں ان نوٹوں کو ہاتھ میں لے کر بستر پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک معمولی ملازم ہے اور ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں اس کی تنخواہ صرف 30,000 روپے ہے۔ مجھے اس بات کا علم اس کے گھر والوں کی باتوں سے ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنی پوری مہینے کی تنخواہ یعنی 30,000 مجھے دے دیتا تو باقی اخراجات کیسے پورے کرتا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ گھر کا راشن بھی لاتا تھا، بجلی کا بل بھی دیتا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کی دوائیاں بھی خریدتا تھا، لیکن میں تو اس پر بوجھ ڈالنا چاہتی تھی تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ میں نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیا اور پیسوں کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ یہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے یا کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ مجھے صرف اپنی شاپنگ اور اپنی انا کی تسکین سے غرض تھی۔ اس دن جب میں تیار ہو کر مال گئی تاکہ خوب شاپنگ کر سکوں اور اپنی سہیلیوں کو دکھا سکوں میں نے قیمتی سوٹ پہنا اور اچھا سا میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلی۔ پچھلے مہینے کے بھی کچھ پیسے میرے پاس بچ گئے تھے اور اس مہینے کے بھی پیسے میرے پرس میں تھے۔ میرے پاس کافی بڑی رقم جمع ہو چکی تھی اور میرا ارادہ تھا آج میں اپنے لیے برانڈڈ کپڑے اور جوتے خریدوں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب تک میں اس انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں، اس عذاب کو برداشت کر رہی ہوں، تب تک اپنے خواہشات کو کیوں ماروں؟ میں نے خود کو تسلی دی کہ میں اس کی کمائی پر عیش کروں گی اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دوں گی۔ میری منزل شہر کا سب سے بڑا شاپنگ مال تھا جہاں میری سہیلیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میرا ارادہ پختہ تھا، اس شخص کو معاشی طور پر اتنا نچوڑ دوں گی کہ اس کے پاس مجھے طلاق دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے۔ میں رکشے میں بیٹھی شہر کے بڑے شاپنگ مال کی طرف جا رہی تھی۔ میرے پرس میں 30,000 روپے کی بھاری رقم تھی اور میرا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ شہر کے بس اسٹینڈ کے پاس شدید ٹریفک میں رکشہ رک گیا۔ گرمی اور ہب سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں جھنجھلا کر باہر دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر بس اسٹینڈ کے ہجوم میں ایک جانی پہچانی شکل پر پڑی۔ وہ ایک ٹرک کے پاس کھڑا تھا، اس کے کندھوں پر ایک بھاری بوری لدی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں مال کر دوبارہ غور سے دیکھا تو یہ میرا شوہر تھا۔ میرے منہ سے بے ساتھ ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی اور میرا سارا جسم سن ہو گیا۔ مسلسل بھاری سامان اپنے سر اور کندھوں پر اٹھا کر بسوں کی چھتوں پر چڑھا رہا تھا۔ اس کے کپڑے پسینے میں مکمل بھیگ چکے تھے اور اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قدموں کی طرف دیکھا جو اس کی جوتی بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں گرد اور مٹی سے لپٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ میرا دل میرے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری سانسیں اکھڑ گئیں۔ اس وقت میری روح تک کانپ گئی۔ نہ جانے کیوں اس شخص پر مجھے بے حد رحم آیا اور میرے اندر کا سارا غرور ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ ساری رات فیکٹری میں نائٹ شفٹ کرتا تھا اور پھر دن بھر بس اسٹینڈ پر لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا۔ اس کا سامان اپنے سر پر رکھ کر ٹرکوں اور گاڑیوں میں لوڈ کرتا تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا جوتا، اس کے پھٹے پرانے کپڑے چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ یہ شخص جتنا بھی کماتا تھا وہ صرف اور صرف مجھ پر خرچ کرتا تھا، اس لیے اپنے لیے ایک جوتا تک نہیں خریدا تھا اور میری جھوٹی انا کی تسکین کے لیے خود کو عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا مجھے ایک لمحے میں طلاق دے کر اس مصیبت سے جان چھڑوا لیتا، لیکن اس نے مجھے طلاق نہ دی بلکہ میری ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرتا رہا۔ آج میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ رکشا موڑو، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ میں نے روتے ہوئے رکشے والے کو آواز دی اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ میں جو مال میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھی انہی قدموں واپس اپنے اس غریب بہانے میں لوٹ آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر اتنا روئی کہ مجھے ہچکی آنے لگی۔ میرا دل اس قدر بھاری ہو چکا تھا، میں جی بھر کر روئی۔ میں نے شخص کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی، وہ مجھ سے کتنی سچی محبت کرتا تھا جس کا مجھے آج تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں کسی پڑھے لکھے اور خوبصورت انسان سے شادی کرتی تو مجھے یہ ایمان، یہ سچی چاہت اور یہ بے لوث محبت نہ دیتا جو یہ غریب شخص مجھے دے رہا تھا۔ آج مجھے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ تلخ احساس ہوا کہ میں مکمل طور پر غلط تھی۔ اللہ نے میرے نصیب میں اتنا اچھا اور مخلص انسان رکھا تھا اور میں نے اپنی جہالت میں اس کی شدید بے قدری کی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ گھر آیا اور وہ روزمرہ سے بھی زیادہ تھکا ہوا نڈال لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی میری طرف ایک نظر ڈالی اور پھر خاموشی سے صوفے کے کونے پر لیٹ گیا۔ تھکن اس قدر زیادہ تھی کہ لیٹے ہی سو گیا۔ میں بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی اس کے معصوم اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو میری ہلکی سی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر صوفے سے اٹھ بیٹھا اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے فیکٹری جانا تھا، میری تو آنکھ لگ گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا، دروازے کی طرف بڑھنے لگا، ابھی رکیں، میں آپ کے لیے باہر سے کھانا لاتی ہوں، اب کھانا کھا لیں۔ اس نے اپنی تھکن کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے میری بو کی فکر کی۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چونک کر رک گیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا کیونکہ یہ ہماری شادی کے بعد پہلی بار تھا میں نے اس طرح اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے یقینی تھی۔ کھانا آپ نہیں لائیں گے؟ اب سے کھانا میں بناؤں گی۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، آج آپ فیکٹری نہیں جائیں گے، آج آپ صرف آرام کریں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، آپ کو اپنی جان پر اتنا بوجھ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لہجے میں اس کے لیے سچا درد اور تڑپ تھی۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ جیسے عظیم انسان کی محبت پا سکوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میرا گلا روند گیا۔ میں نے آپ کی بہت بے قدری کی ہے اور آپ کو بہت اذیت دی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ شخص آج بھی مجھ پر ذرا سا بھی غصہ نہیں تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک سچی اور گہری امید جھلک رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اب جاہل نہیں ہے، بلکہ غلط میں تھی۔ میں آپ کی اچھائی نہ دیکھ سکی۔ میری آواز درد سے بھاری ہو چکی تھی۔ وہ میری اس حالت میں گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا، ایسا نہ کریں رمشا، آپ میری عزت ہے، میرے قدموں میں مت بیٹھیں۔ اس نے احترام سے مجھے اپنے برابر کھڑا کیا۔ میں نے ایک بار پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج سے میں آپ کی عزت بننا چاہتی ہوں، آپ کے کندھوں کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی بوجھل نہیں تھی۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور پیار سے میرے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے لمس نے میری روح کے سارے زخم بھر دیے۔ اگلے دن صبح میں اس سے پہلے اٹھ گئی۔ میں نے کچن میں جا کر پہلی بار اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ناشتے کی میز سجی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ آج سے آپ بس ایک کام کریں گے، اپنے اوپر اور اپنی جان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا، میں آپ سے کوئی فضول خواہش نہیں کروں گی اور نہ ہی پیسوں کا مطالبہ کروں گی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دی اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے آج سورج کسی اور طرف سے نکلا ہے۔ اس نے شرارت سے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات پر دل سے مسکرائی اور کہا، ہاں، آج سورج وہاں سے نکلا ہے جہاں سے انسانیت نکلتی ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے دل میں آج پہلی بار انسانیت کا سچا احساس پیدا ہوا۔ وہ ہنس پڑا اور میں نے اس لمحے شدت سے محسوس کیا کہ جس شخص سے مجھے کل تک گن آتی تھی، آج وہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس بن چکا ہے۔ اس کا سانولا رنگ مجھے دنیا کا سب سے حسین رنگ لگنے لگا۔ اس کے سادگی میرے سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ کبھی کبھی ہم صرف ظاہری تعلیم، پیسے اور معاشرتی حیثیت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم ڈگریوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کو بھول جاتے ہیں، مگر اصل تعلیم انسانیت، صبر اور سچی محبت کا نام ہے، جو میں نے آخرکار اپنے اس شوہر میں دیکھی۔ اس دن کے بعد میں نے 30,000 روپے اسے واپس کر دیے اور اس بس سٹینڈ والی مزدوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، میری سچی توبہ اور اس کی محنت رنگ لے آئی۔ آج میرے شوہر کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں ترقی کی اور آج وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہے۔ میرے 2 پیارے بچے ہیں جو بالکل اپنے باپ کی طرح نرم دل ہیں، لیکن آج بھی میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ میں بھی اس پر کوئی ناجائز بوجھ نہیں ڈالتی، بلکہ اب میں خود بھی ایک نجی اسکول میں پڑھاتی ہوں تاکہ اس کا ہاتھ بٹا سکوں۔ ہماری زندگی اب ایک خوبصورت کہانی بن چکی ہے جس کی بنیاد صرف عزت اور انسانیت پر قائم ہے۔ مجھے اب مالز میں جانے اور دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میری اصل دولت میرا شوہر اور میرا پرسکون گھر ہے۔ میں جان چکی ہوں کہ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے اور بغیر کسی غرض کے انسان کو پناہ دے۔ میرا شوہر میرے لیے وہی پناہ گاہ ہے جس میں نے اپنی زندگی کا اصل سکون پا لیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔